جو ہے انہوں نے ریئرسل کو بلا لیا یہ جو تیرا کردار ہے یہ تو ڈب کے کرنا کردار میں کہتی ہوں وہ کیوں تیرا کردار ہے ڈکٹیٹر کا جہاں لوگوں کو پھینٹی لاتا ہے کوڑے مار رہا ہے چھٹے مار رہا ہے سن کر رہا ہے تو اتنا ڈب کے کرنا کردار کہ پوری قوم تیرے کو نفرت کرے لیکن یہ پوری قوم میرے سے نفرت کرے گی تو کیا ہوگا اور پتر پھر بھی انقلاب آئے گا تو گرفتار نہیں کر سکے تو انہوں نے میں ان کے فوکس تھا میرے فوجی ورزی وغیرہ پہنی ہوئی تھی تو یہ جو جلوس 40 سال پہلے ہم نے نکالا تھا وہ جلوس ابھی تک جاری ہے اور کوتوال کے خلاف جو نفرت پھیلانے کا کام ہے وہ ہم نے ابھی تک جاری ہے. تمام جو بزرگوں کی ٹیم ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد رکھا اور آج یہاں پر بلایا اور یہاں پر بہت سے جو پرانے چہرے ہیں وہ بھی مجھے ان کے ساتھ بڑے سالوں کے بعد میری ملاقات ہوئی ہے تو بہت سے لوگ ہیں وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کی تیاری کر رہے تو میں نے کہا ہاں ویسے یہ مشکل کام ہے اگر مجھے اسٹیج پہ بلا لیا اور مجھے بتانا پڑ گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو ایک نئی کہانی شروع ہو جائے. بہرحال یہ ایک بڑے ہی میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آج اجوکا کے 40 سال پورے ہوئے ہیں اور 40 سال کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ میچورٹی کی عمر میں پہنچ گئے اور جب ان کا سفر شروع ہوا تھا اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں اور اس زمانے میں ایک انہوں نے تھیٹر کیا تھا بادل سرکار کا جلوس تو اس کی کوئی ریہرسل وغیرہ ہمارے کالج میں ہو رہی تھی کیونکہ ریہرسل کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی تھی تو کبھی کہیں ریہرسل کرتے تھے کبھی کہیں ریہرسل کرتے تھے تو ہم اس وقت پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا تو ایک دن مجھے میرے ساتھی تھے آج بھی انہوں نے کہا یار کل لیگل چوک میں نیلسن منڈیلا کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. میں ادھر پہنچ گیا تو وہاں پہ ہم نعرے لگا رہے تھے نیلسن منڈیلا کو رہا کرو نیلسن منڈیلا کو رہا کرو تو جو لوگ آ جا رہے تھے وہ پوچھتے تھے یار نیلسن منڈیلا کون ہے تو اب جو ہم نعرے لگا رہے تھے ہم میں سے اکثر جو ہے ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا ہم پریشان ہو رہے تھے یار ان کو نیلسن منڈیلا کا نہیں پتا تو ایک بزرگ آئے وہ آ کے مجھے کہتے ہیں بیٹا یہ کون ہے نیلسن منڈیلا. میں کہا چاچا جی یہ ساؤتھ افریقہ کا بھگت سنگھ ہے تو انہوں نے کہا اچھا وہ بھگت سنگھ تو ٹیررسٹ تھا تو میں چاچا جی کی سوال پڑھا تو اب میں نے لڑائی کر رہا ہوں تو ایک بزرگ خاتون نے مجھے روکا بیٹا نہیں اسے لڑتے نہیں کو پتہ کچھ نہیں ہے تو وہ بزرگ خاتون جو ہے وہ سارے پوسٹر اور پلے کارڈ وہ لے کے آئے وہ تھی مدیحہ کور کی والدہ اور انہوں نے مدیحہ کو بتایا کہ یہ لڑکا جو ہے نا یہ پولیٹیکلی بڑا اس کو اویئر ہے اس کو پتہ ہے اس نے کہا ہے کہ نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کا بھگت سنگھ ہے تو تم وہ جو جلوس کر رہے ہو نا تو اس میں اس کو کوئی کردار دے تو مجھے مدیحہ جو ہے انہوں نے ریہرسل کو بلا لیا. میں نے کہا کہ یہ کس چیز کی ریہرسل ہے انہوں نے کہا بس یہ ایک پولیٹیکل ہمارا تھیٹر ہے تو آپ اس میں آئے تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا ضرور کام کریں آپ. میں چلا گیا میں نے کام شروع کیا ریہرسل شروع کر دی تو ایک دن وہ ہم حبیب جالد صاحب جو ہیں بڑے مشہور شاعر تھے تو وہ پارٹی ہاؤس ہمارے کالج کے قریب ہی تھی تو ہم ان کو اکثر وہاں سے گھیر کے اپنے پاس کالج کی کینٹین پہ لے جاتے تھے. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ میں وہ جو تھیٹر تھا کالج کا تھیٹر تھا وہ میں وہاں پہ کوئی ریہرسل وغیرہ کر رہا ہوں انہوں نے اچھا کہا کیا کر رہے ہیں میں کہیں ریہرسل کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا میں بھی دیکھتا ہوں. انہوں نے ہماری ریہرسل دیکھی اس کے بعد مجھے بلایا کہتے ہیں کاکا یہ جو تیرا کردار ہے یہ تو ڈب کے کرنا کردار. میں کہتی ہوں وہ کیوں تیرا کردار ہے ڈکٹیٹر کا جہاں لوگوں کو پھینٹی لاتا ہے کوڑے مار رہا ہے چھٹے مار رہا ہے سن کر رہا ہے تو اتنا ڈب کے کرنا کردار کہ پوری قوم تیرے کو نفرت کرے لیکن یہ پوری قوم میرے سے نفرت کرے گی تو کیا ہوگا اور پتر پھر بھی انقلاب آئے گا تو میرے خلاف اس نے پوری بڑی محنت کی اور پھر ہمارا
हमारा पहला ग्लोबल इंस्टीट्यूट में हुआ, वहाँ पे शाहिद साहब को आया करते थे और मदीना दौर से हमने बड़ी मेहनत की। फिर हमारी जब शोहरत फैली तो हम शहजादपुर गए, सिंध में एक शहर है शहजादपुर, वहाँ जब हमने वो किया शो तो वहाँ पे पुलिस वाले आ गए और क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था, हज़ारों में था, तो गिरफ्तार नहीं कर सके। तो उन्होंने, मैं उनके फोकस में था, मेरे फौजी वर्दी वगैरह पहनी हुई थी, तो जब हम वो करके पीछे गए तो ये जो सुहेल अकबर बनाया साहब है, ये सुहेल बनाया साहब नहीं, सुहेल अकबर बनाया साहब है। तो मैंने कहा सुहेल साहब, मैं कहा साहब फंस गया। उन्होंने कहा क्यों है? मैं कहा जी वो इंटेलिजेंस वाले आके पूछ रहे हैं कि किसी कौन की ना है, क्यों का की ना है। तो उसने पूछा ये किसने तुम्हें इधर भेजा है ये काम करने के लिए? मैंने कहा प्रकाश सिंह बादल ने भेजा है। उन्होंने कहा प्रकाश सिंह बादल? मैं कहा, अब मैंने कहा मैंने उसको जानबूझ के गलत नाम बताया कि ये रिपोर्ट में गलत नाम लिखेगा। खैर हमने उसको सारी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। उसने कहा पता जो ही है मुझे पता नहीं इसमें साक्षी बोल रहे, लेकिन है कुछ इंडियन एजेंट, है कुछ इंडियन एजेंट। अब जब हमने, मैंने इनसे कहा भाईजान इधर जो है ना काम खराब है, हमारा ड्रामा हो गया, इधर से भागो निकलो। ये भी कराची भाग गए, मैं भी कराची भाग गया और पीछे से पता चला हम पे पर्चा हो गया है शहजादपुर में, और उस पर्चे में जो लिखा गया है कि ये जो बंदे भेजे हैं प्रकाश सिंह बादल ने भेजे हैं, वो सिर्फ इंडियन पंजाब का चीफ मिनिस्टर था। तो ये हमारा सफर इस तरह शुरू हुआ। और फिर ये मेरे भाई जो है और इनके साथी जिन्होंने शायद नदीम साहब और दिया बहुत सेवा की क्यादत में अपना सफर जारी रखा। तो ये जो जुलूस 40 साल पहले हमने निकाला था, वो जुलूस अभी तक जारी है और कोतवाल के खिलाफ जो नफरत फैलाने का काम है वो हमने अभी तक जारी रखा। बहुत बहुत and आज हम जानेंगे in the capacity of asking some questions from these students. सर एक जो सवाल है सिर्फ अजोका के प्लेटफॉर्म की तरफ से है. This is a question from me personally and the entire youth who want to make a difference in this and are related to performing arts as well. तो आप बताना है कि आपकी अजोका के साथ जितनी भी आपकी अदाकारी का जो एक्सपीरियंस है, how did it help you in आपका जो सहाफत का करियर है और आपका जो अवामी किरदार है जहाँ पे भी हो, so how did performing art influence that? देखिए मैंने तो जो रोका में जो किरदार किया था, मैंने आपको सच सच बता दिया कि मैंने अदाकारी नहीं की थी। मैंने उसको एक हकीकत का रूप भरने के लिए हबीब जालम साहब ने हुक्म दिया और मैंने उसको इतना डूब के किया कि खूब नफरत फैलाई कोतवाल के खिलाफ। तो ये जो पॉलिटिकल स्ट्रीट थिएटर है इसका बड़ा ही अहम किरदार है। पाकिस्तान में जोका और कुछ और लोग उन्होंने ये काम किया है। ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है इसका हमारी सोसाइटी में जो किरदार होना चाहिए वो कोशिश तो हमने बहुत की, आप लोगों ने बहुत की है, लेकिन पजीराई उस तरह नहीं होती। लेकिन ये आज मैंने यहाँ इतनी बड़ी जो गैलरी देखी है तो मुझे लगता है कि जोका जो है वो आज 40 साल का हो गया, जब 42 साल का या 45 साल का होगा तो फिर आपको शायद 45 स्टेडियम में ये तकलीफ करनी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है अभी आप